جہاں مختلف سردار تھے، تو ایک سردار تھا جس کا نام ولید تھا۔ یہ ولید جو تھا یہ بہت امیر تھا اور قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ اس کی امارت کا یہ حال تھا کہ جو قریش تھے وہ ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا کرتے تھے، اور ایک سال جو تھا وہ ولید اکیلا ہی ڈونیٹ کرتا تھا اور وہ سارا خرچہ اس کا بیئر کرتا تھا، جبکہ اگلے سال پورے قریش والے سب مل کے اس کا خرچہ بیئر کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ امیر لوگوں میں سے تھا اور قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ تو اس کے مختلف بیٹے تھے، جن میں ولید بن ولید بھی تھے، خالد بن ولید بھی تھے، اور اس طرح سے اور بھی کچھ اس کے بیٹے تھے۔ تو یہ جو شخص تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی ہوتی تو اللہ مجھے دیتے، کیونکہ میرے پاس مال پیسہ بھی زیادہ ہے، میں تم سے زیادہ جو ہے نا وہ مال رکھتا ہوں، تم سے زیادہ چیزیں رکھتا ہوں۔ تو اب اس طرح جو ہے نا یہ کہا کرتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ جیلسی ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو کفار جو ہیں وہ حسد کیا کرتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، تو غزوہ احد کے موقع پہ یہ جو ولید تھا اس غزوہ بدر کے موقع پہ اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جن کا نام ولید بن ولید تھا وہ قیدی بن گئے۔ تو اب جب ولید بن ولید مسلمانوں کی قید میں گئے تو مسلمانوں نے ان سے جو ہے نا وہ اچھا یعنی کہ ان کے بدلے میں جو قیمت جو تھی وہ اچھی خاصی جو تھی نا وہ مانگی، کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ اس کا والد جو ہے نا وہ بہت امیر ہے۔ تو 4,000 دینار جو تھے وہ اس کو چھوڑنے کی عوض مانگے گئے۔ 4,000 دینار کچھ بھی نہیں تھے اس موقع پہ اس کے لیے، ولید کے لیے، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنے ایک اور بھائی کے ساتھ اپنے اس بھائی ولید بن ولید کو چھڑوانے کے لیے آئے اور یہ رقم بھی لے کے آئے۔ تو جب وہ انہوں نے اس کو چھڑوا لیا اور جب چھڑوا کے وہ مکہ لے کر گئے، تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد ولید بن ولید واپس مسلمانوں کے پاس مدینہ آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اصل میں وہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کا آپس کا رویہ دیکھ کے، ان کی عبادات دیکھ کے اور ان کے آپس کے معاملات دیکھ کے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ چکی تھی، لیکن انہوں نے قید کے وقت میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کرتا تو لوگ میری نیت پہ شک کرتے، وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ قیدی ہے تو اس لیے اس نے اسلام قبول کیا، اس لیے آزاد ہونے کے بعد واپس مکہ پہنچ کے پھر آئے اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو ولید بن ولید تھے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے۔ دوسری طرف جو حضرت خالد بن ولید تھے ان کو مسلمانوں سے اس وقت بہت نفرت تھی، اور پھر چونکہ شروع سے ہی یہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جنگی حربوں کے ماہر تھے، اور جنگ کے ڈائنامکس کو چینج کرنے میں ان کو بڑی مہارت تھی، انتہائی سمجھدار، بہادر، بہترین جنگجو تھے، ایسی تربیت ان کی ہوئی تھی۔ اور پھر جب بھائی مسلمان ہو گیا تو تب بھی ان کو مسلمانوں سے نفرت بہت زیادہ تھی کہ یہ کیا جو ہے نا ہمارے باپ دادا کی دین پہ حملہ ہوا ہے۔ تو غزوہ احد کے موقع پہ یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے مشہور واقعہ کہ ایک پہاڑی پہ مسلمان تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور یہ کہا کہ یہاں سے کوئی لشکر نہ آئے، اگر کوئی لشکر آئے تو پہلے پتہ چل جائے۔ تو جب کفار پسپا ہوئے تو کچھ مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو تھا وہ جنگ تک کے لیے تھا، اور جنگ چونکہ ہو چکی ہے تو اب کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے نیچے اتر گئے اور مال غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے۔
تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے کفار کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، تو یہ پچھلی طرف سے اسی پہاڑی کی طرف سے حملہ ور ہوئے اور مسلمانوں کا بہت شدید انہوں نے نقصان کیا۔ تو پھر اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پہ بھی انہوں نے حصہ لیا کفار کی طرف سے، اور خندق کے موقع پہ ان کو قریش نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ تم نے کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ تو یہ اس طاق میں تھے، انہوں نے خندق کے موقع پہ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکیں، لیکن نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ انہوں نے اپنے 200 سواروں کے ساتھ، یہ ایک جگہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جہاد میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے نا، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آدھے لوگ سجدے میں ہوتے ہیں اور آدھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو جو آدھے جو ہوتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں اور پچھلے آدھے جو ہوتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ خاص نماز ہوتی ہے جو کہ حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ جب یہ مسلمان سجدے میں جائیں گے تو تب میں حملہ کر کے ان کو ختم کر دوں۔ لیکن جب انہوں نے اس طرح دیکھا تو بڑا حیران ہوئے، تو ان کے اندر، ان کے دل میں بار بار یہ روب پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ اللہ کے نبی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اسلام کا روب ان کے دل میں آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف جو ان کے والد، ان کے جو بھائی تھے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جلد میں اس کو آپ کے پاس لے کے حاضر ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نگاہ نبوت تھی، تو اب جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ بڑے کام کا خاص بندہ ہے۔ تو دیکھیں، خاص تھے تبھی تو غزوہ احد کے موقع پہ بھی جو کفار کی طرف سے لڑے تو وہاں سے انہوں نے پاسا پلٹا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمان ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی اور کہا کہ خالد جو ہے وہ بہت ذہین ہے، تو جب وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر نیوٹرل ہو کے دین کو سمجھے اور دین کی بات سنے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ تو جو ان کے بھائی تھے ولید بن ولید، انہوں نے ان کو لیٹر لکھا اور کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے، تو خالد تم اتنے اچھے ہو، تم اتنے ذہین ہو، سمجھدار ہو، تم غور تو کرو، دین کو سمجھو تو صحیح، تو تم دیکھنا تم اس سے متاثر ہوگے، تم اسلام لے آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ کتنا بڑا دین کا دشمن ہے، یہ جو فلاں شخص ہے کتنا گناہ گار ہے، لیکن اللہ نوز کچھ ایسے اٹھے ہاتھ ہوتے ہیں جو اس کی ہدایت کے لیے اٹھتے ہیں، کچھ ایسی کوششیں ہوتی ہیں جن کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور انہی لوگوں کو جو کہ اسلام کے بڑے دشمن ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ گار جن کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں جب بھی ہم کسی کو دیکھیں اور کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو بڑا گناہ گار ہمیں محسوس ہوتا ہے اور بڑا فیل ہوتا ہے کہ تو بڑا ہی اس نے بڑا ہی غلط کیا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا نہ چھوڑیں، ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ نوز، اللہ کو کس کی بات پسند آ جائے، کس کی کوشش پسند آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت کی طرف پھیر دے۔ تو جو ان کے بھائی تھے وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں۔ تو جب یہ لیٹر انہوں نے لکھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک جب یہ لیٹر پہنچا، تو وہ بہت خوش ہوئے، کہ اللہ کے نبی نے مجھے یاد فرمایا، اور چونکہ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں اور ان کے جو بھائی تھے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی کوششیں بھی تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو اس کی طرف مائل کیا۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے
لوگ اور کیسے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی طرف پھیر دیتے ہیں، ان کو تو پوری دنیا جانتی ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے کئی کچھ ایسی محنتیں ہوتی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے ہوتے. جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تو بہت دنیا جانتی ہے، لیکن ان کے جو بھائی تھے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ان کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جن کے لیٹر سے پھر یہ دین کی طرف آئے. تو جب یہ لیٹر ان تک پہنچا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں مدینہ جاتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. مین وائل ان کو ایک خواب آیا. اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بڑی کسی اندھیری تاریک جگہ پہ ہے، بڑی بنجر سی جگہ ہے، اور وہاں سے کسی سرسبز و شاداب زمین کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے ہی اٹھے تو ان کا دل جو تھا وہ بڑا مطمئن تھا، اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ مدینہ منورہ جانے کا اشارہ ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اسلام قبول کروں. تو انہوں نے یہ بات صفوان بن امیہ جو ان کا دوست تھا اس سے کی کہ ہم اس طرح چلتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. تو اس کا تو چونکہ والد بھی مرا تھا اور بھائی بھی، تو اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو، تو منع کر دیا. پھر اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، تو ابو جہل کے بیٹے تھے یہ اکرمہ، اور یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور نہ صرف بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بڑے زبردست بہادر جرنیلوں میں سے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی بڑی مشکل مہمات جو تھی وہ انہوں نے فتح کی تھی. تو اس لیے اس ٹائم تک اکرمہ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دوست تھے. تو یہ سارا قریش کے جوانوں کا ٹولہ تھا. تو جب ان سے کہا تو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو. پھر اسی طرح ایک اور تھے حضرت عثمان بن ابی طلحہ. ان کو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ تم کیا کہتے ہو، مدینہ چلتے ہیں، بات سنتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کا دل بھی تھوڑا سا دین کی طرف مائل ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلتے ہیں. تو جب یہ نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ان کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ملے. اب یہ جو حضرت عمر بن عاص تھے یہ قریش کے امبیسڈر تھے جو نجاشی کے دربار میں بھی گئے تھے. یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جا رہے تھے. تو جب یہ رستے میں آپس میں ملے تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ بتائیں آپ کدھر جا رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے شجاعت والے تھے، بڑے بہادر سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مدینہ جا رہے ہیں اسلام قبول کر. تو پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی مدینہ ہی جا رہا ہوں اور اسی کام کے لیے جا رہا ہوں. تو خیر یہ تین لوگ پھر مدینہ منورہ گئے. تو جب یہ مدینہ منورہ گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے پاس گئے. تو جیسے ان کے بھائی نے ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ رستے میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا. تو یہ بہت خوش ہوئے، اور جب یہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی، اور ان تینوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قریش نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا، تمہارے سامنے رکھ دیا. تو یہ قریش کے جگر کے ٹکڑے تھے، اتنے اہم لوگ تھے. تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کی طرح یہ بہت عشق کیا کرتے تھے. تو ایک موقع پہ جب یہ جنگ موتا کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا تھا تو صحابہ کا لشکر تقریباً چند ہزار کا تھا، اور کفار جو تھے اس میں تقریباً 1 لاکھ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ سب سے پہلے علم جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اٹھائیں گے، اور ان کے بعد اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اٹھائیں گے،
اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد تم جس کو چاہو دے دینا۔ تو جب اس طرح کی بات کی تو ان صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم تینوں نے شہید ہو جانا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتا دی تھی۔ تو جب یہ جنگ آغاز ہوئی اور یہ جنگ چل رہی تھی تو بالکل اسی طرح ہی ہوا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ جھنڈا تھا، تو ایک موقع پہ وہ شہید ہو گئے، اور ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا اور وہ لیڈ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان پہ حملہ ہوا، ایک بازو شہید ہو گیا۔ جیسے ہی دایاں بازو شہید ہوا انہوں نے جھنڈے کو بائیں بازو میں پکڑ لیا، حملہ ہوا، بائیں بازو بھی شہید ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈے کو اٹھا لیا، ان پہ حملہ ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب تین جرنیل شہید ہو گئے تو مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو مختلف جو صحابہ تھے، کوئی کہہ رہا تھا، کوئی کسی کو کہہ رہا تھا کہ تم پکڑ لو، کوئی کسی کو کہہ رہا تھا تم پکڑ لو۔ تو کچھ صحابہ، کچھ بدری صحابہ بھی تھے، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نہیں پکڑ سکتے۔ تو پھر ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ پکڑیں، اور ایسے نہ شور شروع ہو گئے، سب نے کہا خالد کو دے دو، خالد کو دے دو۔ تو سب جانتے تو تھے کہ یہ جنگی مہارت رکھتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں تو نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، جو پرانے ہیں ان کو دیں۔ لیکن خیر سب نے ان کو جب آگے کہا تو اس وقت پھر جیسے ہی انہوں نے جھنڈا پکڑا، تلوار سنبھالی، انہوں نے دوبارہ سے لشکر کو ری آرگنائز کیا، اور ایسی اسٹریٹجی سے لڑے کہ نہ صرف لڑے بلکہ حفاظت کے ساتھ باقی لشکر کو بھی واپس کیا۔ اور اتنی شدید لڑائی ہوئی تھی اس جنگ میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ اتنا شدید حملہ کیا تھا انہوں نے کہ لڑتے گئے ایک تلوار ٹوٹی، دوسری اٹھائی، پھر لڑتے گئے پھر وہ ٹوٹی، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، یہاں تک کہ 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اتنی جابازی سے لڑا کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ واپس آئے اور یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آج لوگ جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا کو پڑھ کے جو ہے نا وہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہیری پوٹر کو پڑھ کے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ مختلف سیزنز دیکھ کے، ہالی ووڈ دیکھ کے، بالی ووڈ کی فیک سٹوریز سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ یوتھ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لائف کو دیکھیں تو یہ کوئی فیک سٹوریز نہیں ہے، یہ دنیا کی ریالٹیز ہیں جو کہ اس دنیا نے وٹنس کی ہیں۔ اور ایسی لیگیسی اور ایسے ہیروز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے تھے کہ کسی ایک کی لائف کو بھی اٹھا لو تو آپ کو لیجنڈز نظر آتے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج بھی مسلمز، نان مسلمز جو ملٹری سکولز ہیں وہاں پہ ان کی وار اسٹریٹجیز کو آج بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بڑے بڑے سپر پاورز تھے جو اس ٹائم کی پرشین امپائر، بیزنٹائن امپائر اور یہ رومن امپائر، یہ سب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کی، اور یہ اتنی بڑی بڑی سپر پاورز تھیں کہ ان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کو بھی کوئی ہرائے گا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس طرف رخ کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتح دیتے تھے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک، منہ مبارک جو تھا وہ انہوں نے نا اپنے ایسے امامے میں اور ایسے اس پہ لگا لیا تھا۔ تو یہ اس نیت کے ساتھ رکھتے تھے کہ جب میں اس کے ساتھ لڑوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہوگی اور میں کوئی جنگ نہیں ہاروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو اس چیز کا بہت گلٹ تھا کہ غزوہ احد کے موقع پہ اتنے مسلمان انہوں نے شہید کروائے۔ تو اس پہ بڑا غمزدہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے موقع پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ خالد جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں، اور توبہ بھی ایگزیکٹلی یہی کرتی ہے جو ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں توبہ دی ہوئی ہے نا، توبہ یہی کرتی ہے کہ توبہ سے انسان کا بڑے سے بڑا گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کو لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں جاتے تھے وہیں پہ ان کو فتح ہوتی، ان کا یہ حال تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جرنیل بنا کے مختلف آرمیز کی طرف بھیجا تھا، جو کئی لوگ جو مرتد ہو گئے تھے ان سے لڑنے کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، اور پھر اسی طرح سے جو جھوٹے نبوت کا جو ایک فتنہ تھا مسلمہ کذاب کا، تو اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور وہ اتنی سخت جنگ تھی کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایسی سخت جنگ نہیں دیکھی، اور وہاں پہ بھی ساری جو وار اسٹریٹجیز تھیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ڈیزائن کی اور مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ پھر اسی طرح سے شام کے شام کی فتح کے لیے اور رومنز کو ہرانے کے لیے جب لشکر گئے ہیں تو ان میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے تھے۔ تو جو پرشین امپائر تھی، تو جب مسلمانوں نے وہاں جا کے حملہ کیا تو وہ لوگ انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں، بلکہ جو رومنز جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ جو ہے نا عرب ایسے اکٹھے ہو کے آگے ہیں۔ تو ایک موقع پہ رومن بادشاہ نے کہا کہ کیا تم بھوکے ننگے لوگ اٹھ کے آگے ہو؟ تو اگر تمہیں مال پیسہ چاہیے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں اتنا مال پیسہ دیتے ہیں کہ تم پورے سال تمہارے لیے کافی ہوگا، اگلے سال پھر آ جانا، پھر تمہیں دے دیں گے۔ تمہیں کپڑے چاہیے کپڑے دیتے ہیں، کھانا چاہیے وہ دیتے ہیں، مال پیسہ چاہیے جو چاہیے تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تو کیا تم ہم سے لڑنے آ گئے؟ تو چونکہ رومن جو آرمی تھی وہ بہت بڑی تھی، سپر پاور تھی اس ٹائم کی، تو انہوں نے کہا کیا ہم ان عربوں سے لڑیں؟ تو بس بہتر ہے ان کو بس کچھ مال پیسہ دے کے یا بس کچھ لوٹنے آ گئے۔ تو اس موقع پہ سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جملہ، ایسا زبردست جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ بے وقوف، ہم لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی مال پیسہ چاہیے، اصل میں ہم تمہارا خون پینے آئے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہوتا ہے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور تمہارا خون پینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا جواب کہ تو سن کے حیران ہو گئے ہوں کہ ہم تو خون پینے آئے ہیں تمہارا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا مزاج ہی ایسا تھا کہ دشمنوں پہ بس ٹوٹ پڑتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک موقع پہ جو جنگ یرموک ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، مسلمان جو تھے وہ 30-40 ہزار تھے اور کفار جو تھے وہ لاکھوں میں تھے، کئی لاکھوں میں تھے، مختلف روایت آتی ہیں، تو بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور وہ کوئی 5-6 دن جنگ چلی تھی، اتنی بڑی جنگ تھی۔ تو اس میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو رول تھا وہ ایسے ہی تھا۔ تو لوگوں کے اندر نا یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں ان کی، کیونکہ ان کا بہت نام ہو گیا تھا، جس جگہ جاتے تھے وہیں پہ ان کو فتح ہوتی تھی، تو پوری سلطنتوں میں جو مختلف جرنیل تھے ان کے اندر ان کا نام گونجتا تھا کہ بھئی ان کو نہیں کوئی ہرا سکتا، یہ ایسے کمانڈر ہیں کہ جو انڈیفیٹڈ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ ان کو معزول کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کو سپہ سالار بنا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو مشکل نہیں ہوئی کہ آپ جو تھے آپ تو اتنے بڑے جرنیل تھے اور اتنا آپ کا نام تھا، پوری دنیا میں آپ کا نام تھا، تو اب جو ہے وہ آپ کو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے بھی اس میں کیا مشکل، پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان بہت محبت تھی۔ تو جب یہ عام سپاہی بن گئے تو انہوں نے پوچھا
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ میرے نائب ہیں اور آپ نہیں آرمی کو لیڈ کر رہے۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جب یہ بات ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمان جو ہے نا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جیت رہے ہیں، تو میں نے امت کا ایمان بچایا ہے کہ نہیں، جیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو معزول کیا، تو میرا ان سے پرسنل گرج نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جنگ یرموک کے موقع پہ ایک قبیلہ تھا جو عرب عیسائیوں کا تھا، تو وہ 60,000 کے قریب تھے اور وہ عیسائیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے تو ان کو سبق سکھایا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کے ساتھ معاملہ سیدھا کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ میں ان سے جا کے اکیلا لڑتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اتنے بڑے جرنیل ہیں، اتنے بڑے کمانڈر ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو آپ سے محروم نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اکیلے جا کے کیسے لڑیں گے؟ سبحان اللہ، عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کے جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کے جیسی ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں، میں تو زندہ ہوں اور یہ کفار ہیں، یہ تو مردہ ہیں، تو ایک جو مردے ہیں جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں تو ایک زندہ کو نہیں مار سکتے۔ ایسا ایمان تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو جنگی شورا تھی انہوں نے کہا نہیں، آپ پھر بھی اپنے ساتھ کچھ لوگ لے جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 30 مسلمانوں پہ راضی ہوئے، کہاں 60,000 اور کہاں صرف 30 مسلمان، کہا میرے ساتھ بس 30 لوگ کر دیں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ پہ شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، تو آپ کچھ اور لے جائیں۔ تو پھر انہوں نے مزید 30 اور لیے اور صرف 60 مسلمان تھے اور 60,000 کے مقابلے پہ چلے۔ اور جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے سب نے ہاتھ میں دو تلواریں لی اور لشکر کے اندر گھس گئے اور اتنا قتال کیا کہ پورا دن وہ لڑائی چلتی رہی اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 5,000 کفار شہید ہوئے اور صرف 5 مسلمان شہید ہوئے۔ عجیب فائٹرز تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ایسا شدید لڑے تھے کہ ان کا امامہ بلیک امامہ پہنتے تھے، تو بلیک امامہ جو تھا اس میں بھی اتنا خون پڑا تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے ریڈ ہوئے ہوتے تھے اور ایسا زبردست جہاد کرتے، چونکہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، جہاں نکل جاتے تھے، کہاں 60 اور کہاں 60,000۔ اس 60,000 کا نفسیاتی جو امپیکٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کفار اسی سے ہی آدھے ہار گئے۔ تو اصل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیادہ مسلمانوں کو اسی لیے نہیں لے کر گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 60 کو اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ جب یہ 60,000 سے لڑیں گے نا اور ان کا بڑا نقصان کریں گے تو اس سے نفسیاتی دباؤ میں آ جائیں گے، تو اس لیے میں زیادہ نہیں لے کر جانا تھا۔ تو پھر اسی طرح سے حضرت زرار رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کی فوج میں ہوتے تھے، ان کی الگ ایک لائف سٹوری ہے، وہ بڑے زبردست فائٹر تھے۔ تو 5,000 لوگوں کے ساتھ ان کو ایک جگہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ جب یہ رومی بھاگیں گے تو آپ نے ان کو کاٹنا ہے گاجر مولی کی طرح، اور ایسے ہی ہوا۔ تو جنگ یرموک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ حضرات تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے 400 مسلمانوں سے موت کی بیعت لی تھی، موت تک لڑنے کی، اور پھر انہوں نے بھی حملہ کیا اور اس طرح بہت بڑی فائٹس ہوئی تھی۔ تو ان کی پوری جو لائف سٹوری ہے وہ جہاد میں، جنگوں میں، اس چیز میں گزری تھی۔ اور جو بیٹل اسٹریٹجیز یہ بنایا کرتے تھے، ایک موقع پہ مسلمانوں کی 40,000 جنگ یرموک کی تھی تو 40,000 کی فوج کو 1,000 کے دستوں میں یہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور پھر مسلمانوں کو اس طرح سے پھر جنگ کے دوران اتنا جوش میں آتے تھے کہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ میں خالد ہوں اور میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں۔ ایسے جوش سے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ دشمنوں پہ روب آ جاتا تھا، یہاں تک کہ پرنس آف پرشیا
بیزنٹینی جو امپائر تھی اس کے لوگ، وہ دشمن بھی تعریف کیا کرتے تھے کہ لوگوں دشمنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر اس طرح کا لمبا چوڑا سا اور اس طرح وائٹ ہیئر اگر یہ والا جرنیل مسلمانوں کا آیا ہے نا تو بس اس فوج سے نہیں لڑنا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی. ایسا ان کا روب تھا. ایک موقع پہ جب انہوں نے کفار کو شکست دی تو کفار کے پاس سے ایک زہر نکلا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایسا سخت زہر ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ مر جائیں گے، یا بس آپ کو دینے کے لیے ہی رکھا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی بوتل کھولی اور یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پوری بوتل پی گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو عجیب جذبہ جہاد تھا ان کا. پھر اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ. جس جگہ کا رخ کرتے تھے وہیں پہ قلعے فتح ہونا شروع ہو جاتے. ایک موقع پہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے تو کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ قلعہ فتح ہو جائے لیکن فتح نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ روزے رکھتے ہیں. تو روزے رکھنے شروع کیے. تو ایک دفعہ روزہ رکھا، جب پورا دن ادھر ادھر دیکھتے رہے، واپس آئے تو اب دیکھا کہ افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں. پانی پیا اور جو ہے نا افطار کر لیا. اگلے دن پھر اسی طرح روزہ رکھا، افطاری پہ آئے دیکھا پھر کچھ نہیں. جب 3 دفعہ ایسے ہو گیا تو خادم سے انہوں نے پوچھا. ان کو لگا کہ خادم شاید بیمار ہے اس لیے وہ تیار نہیں کر کے دے رہا. تو اپنے خادم کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ خیریت ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا کہ آپ افطاری نہیں تیار کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیار تو کرتا ہوں، ہر دفعہ ہی رکھتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو اگلے دن پھر رکھنا. جب اسی طرح رکھی تو یہ نا چھپ کے دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کی شان اتنے میں نا ایک کتا آیا اور ان کے خیمے سے نا جو روٹی اور جو وہ سارا کھانا تھا نا وہ منہ میں دبا کے وہاں سے بھاگ گیا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے یہ پیچھے پیچھے بھاگے اس کتے کے. دیکھا کہ کدھر جا رہا ہے. گئے دیکھا تو ایک غار سا تھا، چھوٹا سا سوراخ تھا، وہاں پہ کتا گھسا. اور تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا راز ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا. ان کے دل میں آیا. تو یہ پتلے تھے، پتلے لمبے سے تھے، تو یہ بھی اس سوراخ میں گئے. تو وہ سوراخ ایسا تھا کہ ایک بندہ ہی جا سکتا تھا. یہ گئے اس کے پیچھے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ جو سوراخ تھا وہ قلعے میں جا کے نکلا. وہ کتا وہاں سے قلعے میں گیا تھا، قلعے سے آتا تھا. تو پھر یہ وہیں سے واپس آئے. انہوں نے مسلمانوں میں سے نا کہا کہ پتلے پتلے جو ہے نا لوگ الگ کیے، تقریباً 80-82 لوگ اکٹھے کیے اور ان کے ساتھ اسی سوراخ سے حملہ کیا. اور صرف اتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا، قلعے کے اندر حملہ کیا اور وہاں سے جا کے قلعے کے دروازے کھول دیے اور مسلمان آرمی اندر آ گئی. اور اس طرح اللہ نے ان کو فتح دی. مختلف طرح سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی. پھر اسی طرح سے ایک موقع پہ یہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق کے محاصرے پہ محاصرہ کیا ہوا تھا، فتح نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے بہت جوش میں آئے، غصے میں آئے اور انہوں نے نا دوسری طرف سے شہر پہ حملہ کیا. اور حملہ بھی کچھ اس انداز میں کیا کہ پھاٹک جو تھا فصیل پہ کچھ لوگ چڑھے اور انہوں نے ایسے پھاٹک کھول دیا. اور یہ اتنے زور سے اور اتنا شدید حملہ تھا ان کا کہ کفار جو تھے وہ ڈر گئے. تو فوراً سے نا انہوں نے جو قلعے کا دوسرا دروازہ تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ والا وہ کھول دیا اور جا کے ان سے کہا کہ ہمیں خالد سے بچا لیں. اس نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہمیں ان سے بچا لیں، ہم آپ سے امن معاہدہ کرتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے پھر معاہدہ کر لیا. تو اللہ کی شان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ امن معاہدہ ہو گیا. وہ وہاں سے مارتے کاٹتے آ رہے ہیں. تو پھر شہر کے درمیان میں دونوں مسلمان آرمی جو تھی کٹی ہوئی، ایک جو تھی آرمی وہ بڑے پیسفل طریقے سے داخل ہوئی اور دوسرے جو تھے وہ مارتے کاٹتے آ رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فتح رکھی تھی ان کے ہاتھ. پھر اسی طرح ایک دفعہ ایک رومن شہزادہ تھا، اس نے جاسوس بھیجے. اس نے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ یہ کرتے کیا ہیں، ان لوگوں کے پاس کیا ایسا گر ہے، تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور جو ڈیتھ ریٹ ہوتا تھا اس کے اندر اتنا ڈیفرنس ہوتا تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. جیسا کہ اب ایک جنگ ہوئی اس میں 70,000
کفار قتل ہوئے اور صرف 400 مسلمان شہید ہوئے. اتنا ڈفرنس ہوتا تھا کہ وہ حیران ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ یہ ان کے لشکر میں کیا ہوتا ہے, یہ خالد کے لشکر میں, اور یہ کیا کرتے ہیں لوگ. تو جو جاسوس گئے لشکر میں گئے, جب واپس آئے انہوں نے کہا جی آپ نہیں ان سے لڑ سکتے, یہ لوگ راتوں کے راہب ہیں, کہ جب راتوں کو یہ جاتے ہیں تو اپنے مسلوں پہ ایسے اپنے رب سے مناجات اور اتنا ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا کے لیے کبھی ہاتھ بھی نہیں ہلایا ہو, اور صبح کے ٹائم میں یہ جنگجو ہیں اور یہ نیکی تقوی والی زندگی گزارتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, جبکہ تمہاری فوج جو ہے وہ تو یاشیوں میں پڑی رہتی ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹرز لکھتے تھے, جب حملہ کرتے تھے لیٹر لکھتے تھے پہلے کہ یا تو اسلام قبول کر لو, یا پھر اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر جزیہ دو, پیسے دو, تاکہ ہم تمہاری پروٹیکشن کریں, یہ ایریا ہمارے انڈر آ جائے, اور نہیں تو پھر تمہارا ہمارا فیصلہ تلوار کریے. ایسا لیٹر ہوتا تھا ان کا. اور ایک موقع پہ جب جنگ یرموک ہوئی تھی تو مسلمان آرمی چونکہ اکٹھی کر رہے تھے, تو ایک جگہ سے مسلمان آرمی چونکہ جنگ کے لیے چاہیے تھی, تو وہاں سے جب وہ آئے ہیں تو کفار کو جو ایسے ایریاز جو کفار کے تھے مسلمانوں کے انڈر آگے تھے, مسلمانوں کی پروٹیکشن میں آگے تھے, تو چونکہ آرمی نے جنگ کے لیے جانا تھا تو مسلمانوں نے ان کا لیا ہوا جزیہ واپس کیا. تو کفار حیران ہوئے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاتح فوج نے ٹیکس کا پیسہ جو لیا ہے وہ واپس کیا ہو. مسلمانوں نے اس لیے واپس کیا کہ بھئی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. تو لوگ ایسے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہوتے. کئی ایسے علاقے تھے جو خود آگے کہتے تھے کہ بھئی آپ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی جو جنگی مہارت تھی وہ ایکسیپشنل تھی. ایک موقع پہ فرماتے تھے کہ وہ رات جو میں جنگ میں میدان جہاد میں اللہ کے رستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزاروں, وہ رات مجھے اپنی شادی کی رات سے بہتر لگتی. تو ایسی مطلب ایسا جہاد کا شوق تھا. پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے لیے بیسٹ مومنٹ, جیسے ایک انسان سوچتا ہے نا کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی چیز امیجن کریں تو بیسٹ مومنٹس آپ کے کیا ہوں گے, تو فرماتے ہیں کہ میرے لیے بیسٹ مومنٹس یہ ہوں گے کہ رات کا وقت ہو اور تیز بارش ہو رہی ہے اور میں نے اپنی زرہ پہنی ہو اور تلوار میرے ہاتھ میں ہو, اور میں بار بار آسمان کو دیکھتا ہوں کہ اب روشنی نکلے اور اب روشنی نکلے, تاکہ جیسی روشنی نکلے تو فوراً جنگ سٹارٹ ہو اور میں کفار میں گھس جاؤں ان کو مارتے. کہتے تھے یہ میرے لیے بیسٹ ایک امیجنیشن ہے. تو ایسے جہاد کے شوقین تھے یہ حضرات. پھر اسی طرح جو مختلف جرنیل تھے, جو کفار کے جرنیل تھے, وہ تعریف کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا جرنیل نہیں دیکھا. اور اللہ کی شان کہ ساری زندگی جہاد میں گزری لیکن جو ان کو شہادت نہیں ملی. بڑی بہت شوق تھا ان کا شہادت کا. تو آخری وقت میں جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو کہتے تھے کہ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو بزدل ہیں, کہ جو موت سے ڈرتے ہیں, کہ دیکھو کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا لیکن مجھے وہاں نہیں ملی. تو ان کے جو لیٹرز جو انہوں نے کفار کو لکھے وہ بڑے عجیب عجیب تھے. ایک لیٹر پہ انہوں نے لکھا, ایک شہزادہ تھا, اس نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا ایک قلعے میں, تو اس کو لیٹر میں لکھا کہ اگر تم ہم سے بچنا چاہتے ہو, اگر تم بادلوں میں بھی چلے جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ یا ہمیں بادلوں میں پہنچا دیں گے یا تجھے نیچے لے آئیں گے کہ ہم تجھے قتل کریں. ایسے دلیری سے ان کے تھریٹس ہوتے تھے. پھر ایک موقع پہ جو پرشین امپائر پہ جب حملہ کیا تو وہاں کے بادشاہ کو لکھتے ہیں کہ یا تو دین قبول کر لو, نہیں تو جزیہ دو, نہیں تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں, میں ایسے لوگ لے کے تمہارے پاس آؤں گا
جو موت کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو محبوب رکھتے ہیں، جو موت کی زیادہ تمنا کرتے ہیں جیسے تم جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے جرنیل، آج تو لوگ کہتے ہیں جی الیگزینڈر دی گریٹ تھا، نپولین تھا، یہ تھا وہ تھا، کسی کی لائف ہسٹری اٹھا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے میچ کریں، ایسی شاندار لیگیسی نہیں کہیں ملتی، انڈیفیٹڈ کمانڈر۔ پھر اسی طرح سے جب آخری وقت تھا تو کہتے تھے کہ میں ساری زندگی لڑتا رہا اور اب اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، یعنی کہ کہتے تھے کہ کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ میں جہاد میں شہید ہوتا، پورے جسم پہ ان کے زخم تھے، کوئی جسم کا ایسا نہیں تھا جہاں پہ تلوار تیر نیزے ایسے زخم نہ، لیکن ڈیتھ بیڈ جو تھا اس پہ یہ شہید ہوئے، فوت ہوئے، اور جب فوت ہوئے تو کل اثاثہ، اتنے بڑے جرنیل کا کل اثاثہ کیا تھا؟ ایک گھوڑا، ایک غلام اور چند ہتھیار، یہ کل اثاثہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ یہ درویش لوگ تھے جنہوں نے لیگیسی سیٹ کی، بڑی بڑی امپائرز کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ابھی ان کے جنگی واقعات آپ پڑھنا شروع کریں تو پوری رات گزر جائے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جیسے شاعر فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ یہ جو بڑے بڑے نام آپ کو سننے کو ملتے ہیں، ہرکولیس، رستم، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو یہ صحابہ نے میدان جنگ میں ایسے شکست دی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرات سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر بھی ان کی صفات کا کچھ ذرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله